اسلامک اسٹوری انفو کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اسلامک اسٹوری انفو کے چینل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں بتائیں گے۔ مکہ سے مدینہ کب ہجرت کی، کیسے ہجرت کی اور اس کی کیا وجوہات تھی جو ہجرت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور ہونا پڑا اور اپنا آبائی وطن مکہ جو ہے اسے خیر باد کہہ کر مدینہ جانا پڑا۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حالت تھی جب وہ اپنے پیارے وطن مکہ کو خیر باد کہہ کر مدینہ گئے۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ سب کچھ جانیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ تمام انفارمیشن جو بھی ہو اپنے بچوں تک ضرور شیئر کیا کیجئے تاکہ یہ تمام جو ہمارے اسلاف کے کارنامے، ہمارے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات ہیں وہ ہمارے بچوں تک پہنچیں اور وہ بھی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کی روشنی سے منور کریں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو عام الحزن اور طائف جو ہے اس کے بارے میں، اس کے حالات و واقعات جو تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اور آج ہم آپ کو طائف سے واپسی کے بعد جو ہجرت کا منظر تھا وہ کیسے پیش آیا وہ سارا آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ طائف سے واپسی کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا کام بھرپور سرگرمی سے پھر سے شروع کر دیا۔ اس سال 10 سن نبوت میں مدینہ سے جو لوگ حج کے لیے آئے ان میں سے قبیلہ خزرج کے 6 سلیم الطباع آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور مشرف با اسلام ہو کر مدینہ واپس گئے۔ دوسرے سال حج کے موقع پر مدینہ کے 12 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ تیسرے سال مدینہ سے 73 مردوں اور 2 عورتوں کی ایک جماعت نے مکہ پہنچ کر اس عہد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پر بیعت کی کہ ہم آپ کو مدینہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ مدینہ تشریف لائیں تو ہم اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف حمایت کریں گے بلکہ ہر طرح کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ بیعت عقبہ کبیرہ کہلاتی ہے۔ اس بیعت کا نام ہے بیعت عقبہ کبیرہ۔ اس بیعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ ان دنوں مظالم قریش، مظالم جو کفار تھے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام تھا مسلمانوں کے لیے۔ چنانچہ چند صحابہ کے سوا تمام صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد خود ذات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی بستر مبارک پر سلا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں عازم مدینہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایک محتمی بالنشان واقعہ ہے۔ بہت ہی قابل احترام اور بہت ہی بڑا جو عظیم الشان واقعہ ہے وہ ہے۔ مختصر یہ کہ مدینہ منورہ میں نزول جلال فرمانے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا تو حضرت زید بن حارثہ کو حکم دیا کہ وہ مکے جا کر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال اور متعلقین کو مدینہ منورہ لے آئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی مقصد کے لیے مکہ بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 500 درہم اور 2 کوتل اونٹ دیے۔ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے ایک
غلام کو اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط دے کر بھیجا کہ وہ بھی اپنی ماں اور دونوں بہنوں کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیوی حضرت ام ایمن اور اپنے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید کو مکہ سے لے کر مدینہ آئیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ام رومان جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور حضرت اسما اور حضرت عائشہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹیاں تھیں، ان کو لے کر مدینہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال مسجد نبوی کے ملحقہ حجروں میں فروکش ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے اہل و عیال نے بنو حارث بن خزرج کے محلہ میں حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان میں قیام کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ہجرت کا واقعہ اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد دوسرے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کیں، اور پھر اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد اور خاندان کی دوسری خواتین اور حضرت فاطمہ الزہرا، فاطمہ بنت زبیر اور فاطمہ بنت حمزہ کو لے کر اونٹوں پر عازم مدینہ ہوئیں۔ ہم نام خواتین کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہ تھا کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنان اسلام کی ضد سے بچ جائیں۔ قریش کی کچھ سواروں نے اس قافلے کا تعاقب کیا اور ذبحانان کے مقام پر ان کو روک لیا، لیکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مار بگایا، اور سارا قافلہ بخیر و عافیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبا پہنچ گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائی کو خوش آمدید کہا، بیٹی کو گلے لگایا اور سب کو ساتھ لے کر مدینے میں داخل ہوئے۔ اسی روایت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص مدینہ منورہ میں داخلہ سے پہلے ہی آپ کی خدمت میں پہنچ گئی تھی، لیکن جمہور ارباب سیر کا اسی روایت پر اتفاق ہے جو ہم نے آپ سے پہلے بیان کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کا واقعہ۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان کے مدینہ جانے کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا سے عقد کروانے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اور بعض روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو جواب دیا کہ حکم الہی کا انتظار کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے بھی اپنی خواہش ظاہر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد مبارک مجھ سے کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر خطاب کا بیان سن کر بھی خاموش رہے۔ چند دن بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ سے کر دی گئی۔ یہ نسبت کیسے قرار پائی، اس کے متعلق 3 مشہور روایتیں ہیں۔ یہ روایتیں تینوں ہم آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں۔ پہلی روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور سعد بن ابی وقاص نے مشورہ کیا کہ فاطمہ کے لیے کئی پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کسی پیغام کو بھی منظور نہیں فرمایا۔ اب علی باقی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور بہت ہی محبوب ہیں، اور عمزاد بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ فکر و تنگ دستی کی وجہ سے وہ فاطمہ کے لیے پیغام نہیں بھیج رہے، کیونکہ نہ انہیں پیغام بھیجنے کی ترغیب دی جائے تاکہ ان کی جو بھی ضرورت ہو وہ ہم پوری کر دیں، اور وہ جو ہیں فاطمہ الزہرا سے عقد کے لیے اپنا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں۔ تینوں حضرات نے یہ مشورہ کر کے حضرت علی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ چنانچہ وہ ایک جگہ پر جنگل میں پہنچے جہاں حضرت علی اپنا اونٹ چرا رہے تھے۔ تینوں بزرگوں نے بڑے ہی خلوص کے ساتھ حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ انہیں اپنی بے سر و سامانی کی بنا پر ایسا کرنے میں
بہت زیادہ تعامل ہوا، مگر ان تینوں حضرات نے ان کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اب پیغام فاطمہ الزہرا کے نکاح کا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیں۔ دلی خواہش تو حضرت علی کی بھی یہی تھی، لیکن فطری حیا پیغام بھیجنے میں مانے تھی۔ اب جرأت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیج دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس استدعا کو فوراً قبول فرما لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے اس کا ذکر کیا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے بس زبان خاموشی یعنی کہ خاموش رہ کر ہی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین ایک جماعت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا اہلا و مرحبا اور پھر خاموش ہو گئے۔ صحابہ کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی نے انہیں حضور کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ تیسری روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت علی کی ایک آزاد کردہ لونڈی تھی۔ انہوں نے ایک دن حضرت علی سے پوچھا کہ کیا فاطمہ کا پیغام حضور کو کسی نے بھیجا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا پھر آپ کیوں نہیں پیغام بھیج دیتے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں، یعنی کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ایسا کہ جس کی وجہ سے میں نکاح کا پیغام بھیجوں۔ ہو سکتا ہے میری غربت دیکھ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کر دیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جو بہت زیادہ کافی مال و اسباب رکھنے والے تھے اور کافی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین صحابہ کرام میں سے تھے، تو ان کی دعوت جو تھی وہ بھی انہوں نے پیغام جو تھا ٹھکرا دیا تھا، یعنی کہ ان کو کہا تھا کہ حکم الہی کا انتظار کریں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں۔ اس نیک بخت نے یعنی کہ ان کی لونڈی نے حضرت علی المرتضیٰ کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کی زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا علی آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی نے کہا ایک ذرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، تو لہٰذا ذرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد نبوی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے یہ ذرہ فروخت کی صحابہ کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم پر ذرہ خرید لی، پھر ہدیۃً حضرت علی کو واپس دے دی۔ حضرت علی یہ رقم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا تو آپ نے حضرت عثمان کے حق میں بھی دعائے خیر کی۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی رضامندی حاصل کر لی تھی۔ حضرت علی نے ذرہ کی قیمت فروخت حضور کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس بن مالک کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو مسجد نبوی میں بلا کر لاؤ۔ خود حضرت انس کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے کی سی کیفیت طاری ہوئی اور وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے تھے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ جب بہت سے صحابہ کرام دربار رسالت یعنی کہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ
میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ نکاح پڑھا۔ نکاح کے الفاظ جو ہیں وہ ہم آپ کی گوش گزار نہیں کر رہے، کیونکہ اس سے ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہونے کا خدشہ ہے۔ نکاح کے بعد سب نے مل کر دعائے خیر و برکت مانگی اور ایک طبق کھجوریں حاضرین پر لٹا دی گئیں۔ بقول بعض لکھنے والوں کے اس موقع پر حاضرین کو شہد کا شربت اور کھجوریں بھی تقسیم کی گئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر چھہارے تقسیم فرمائے۔ اسی بنا پر بعض فقہا نے نکاح کے وقت چھہارے یا بادام یا شکر لٹانا جو ہے وہ مستحب قرار دیا ہے۔ تاریخ نکاح کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مبارک نکاح رمضان المبارک یا ذی القعدہ یا ذی الحج یا صفر سن 2 ہجری میں طے پایا، اور بعض کے نزدیک رجب سن 2 ہجری میں ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق شوال سن 3 ہجری میں نکاح ہوا۔ کچھ مورخین کا قول ہے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح جنگ احد کے بعد اور حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے 4.5 یا 5.5 ماہ بعد ہوا تھا۔ لہٰذا اکثر روایتوں میں جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے، اس لیے واللہ بالعلم و بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو رخصتی کے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سعد نے اس مقصد کے لیے فوراً ایک بھیڑ ہدیۃً پیش کر دی اور کچھ انصار نے بھی اس کام میں ہاتھ بٹایا۔ حضرت علی نے مہر میں سے جو رقم بچ رہی تھی اس سے کچھ اشیاء خریدی۔ دعوت ولیمہ میں دسترخوان پر کھجور، پنیر، نان، جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ جو صحابہ نکاح کے کچھ عرصہ بعد رخصتی کے قائل ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سرور کائنات کے کاشانہ اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرایہ پر لے لیا تھا۔ ایک دن حضرت علی کے بھائی عقیل بن ابی طالب ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کو اب رخصت کر دیں، اور حضرت علی نے جواب دیا میری بھی یہی خواہش ہے، یعنی کہ ہم ان کو سسرال لے کر حضرت علی کا جو آبائی گھر ہے اس میں لے جائیں۔ چنانچہ دونوں حضرات نے حضرت ام ایمن کے پاس تشریف لے جا کر اپنا پیغام جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ کنیز حضرت ام ایمن تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بچپن میں آپ کی خبر گیری بھی کرتی رہی تھی اور آپ کی خدمت بھی کرتی رہی تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان